تو جب پاکستان کا دیکھا، ایک تو میں نے دیکھا کہ آپ کے تینوں بڑے سیکٹرز جو ہیں، ایگریکلچر، سروس انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، تینوں میں فوج ہے. پھر یہ انسٹیٹیوشنلی بھی انوالو ہے، مطلب یہ کہ آپ کے ہاں جو یونٹس ہیں ان کے پیٹرول پمپ بھی چل رہے ہیں، ان کے سنیمے بھی چل رہے ہیں، ان کے شاپنگ پلازاز بھی ہیں. پھر NLC نیشنل لاجسٹک سیل اینڈ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور SCO جیسے ادارے بھی ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، جس میں فوجی انوالو ہیں. پھر آپ کے ہاں 3 بڑی وہ بھی ہیں، 4 بڑی ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں. فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، بحریہ فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن. اس کے تھرو پرائیویٹ بزنسز جو ہیں یہ کرتے ہیں، اور ہر سیکٹر میں ہے، بینکنگ، آئل اینڈ گیس، ایجوکیشن، فرٹیلائزر، سیریل مینوفیکچرنگ. یار کپڑے دھونے کا جو نیل استعمال ہوتا ہے اس میں وہ بھی بناتے ہیں. سو کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں نہیں ہے؟ پھر آپ کے DHAs آ جاتے ہیں. سو ہاؤسنگ، ریئل اسٹیٹ، آپ کا ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک بڑا سیکٹر ہے. پاکستان میں 2 ہی چیزیں چلتی ہیں، ریئل اسٹیٹ چلتا ہے، اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے، اس میں بھی یہ ہیں. سو اکانومی میں بڑا ان کا پرویسو ہے جو انفلوئنس ہے. تو میرا جو تھا اس کتاب میں وہ یہ تھا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو مل بز پاکستان میں ہے یہ جانور کس قسم کا ہے. مطلب کہ آپ اس کی کیلکولیشن، کاسٹ کیلکولیشن نہیں کر سکتے، بیکاز یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. مطلب یہ کہ جنرل مشرف کے زمانے میں پارلیمنٹ نے، تب جو پارلیمنٹ تھی اس نے بلایا تھا فوجی فرٹیلائزر کے ہیڈ تھے جنرل محمد امجد کہ آؤ نا ذرا جواب دو. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں حساب دے. ہمارے ہاں شروع سے محمد علی جناح کے ٹائم سے کسی نے، تقریریں تو سب نے کی ہیں لیکن کسی نے کوئی اسٹرکچر ایوالو نہیں کیا ملٹری کو کنٹرول کرنے کا. 1950s سے ملٹری جو تھی اٹ واز بیکمنگ پاورفل، اور ان کے دماغ میں جو خیال تھا وہ یہ تھا سیلف سفیشنسی کا، پولیٹیکل کلاس پہ، سولینز پہ. تو انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی اس میں گرو کرنے کی کوشش کی. انیشلی انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اس ملک میں انڈسٹری نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، تو ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو جو برٹش جو کلونیل پاورز جب گئی تو وار ویٹرنز فنڈ جو تھا ہندوستان کا حصہ انہوں نے ان کو دیا، پاکستان کا حصہ پاکستان کو دیا. جو انڈیا والا حصہ تھا ظاہر ہے انہوں نے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا. جو پاکستان کا حصہ تھا انہوں نے اس کو ری انویسٹ کیا، اسے انڈسٹریز کھولیں. جوٹ کی انڈسٹری میں یہ شامل تھے ایسٹ پاکستان میں، پھر ٹیکسٹائل میں بھی تھے ایک زمانے میں. یہ جو فوجی فرٹیلائزر وغیرہ جو ہے یہ والی بزنسز تب سے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے رخ تبدیل ہوا، اس میں ان کی لالچ آ گئی، اس میں اب جو لاجک یہ دیتے ہیں، مثلا جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھئی دیکھو کسی دن اکانومی کلیپس کر جائے گی تو ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہونے چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کا آرگومنٹ جو ہے آپ اس وقت کریں جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی انڈسٹریز ایفیشنٹلی چل رہی ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایفیشنٹلی چلتے ہیں یا نہیں. جو میں نے تھوڑی سی اسیسمنٹ کی تھی اس میں یہ ایفیشنٹ نہیں تھے. یہ اٹس اباؤٹ پاور، اٹس اباؤٹ پاور. کیونکہ میں نے جو بلڈ کیا تھا آرگومنٹ اس میں یہ تھا کہ یہ اپنی پولیٹیکل پاور کی وجہ سے انیشلی دیکھیں نا 1947 میں ملک بنتے ہی آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے جنگ شروع کر دی. 47-48 امیجیٹلی 75% آلموسٹ آپ کا سینٹرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ڈیفینس پہ خرچ ہونے لگا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی. امریکہ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ
50s سے شروع ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھا کہ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن became more powerful than political institutions. ایک بالکل ہی امبیلنس گروتھ انسٹیٹیوشنز آپ کے ہاں ہوئی. سو فار اے نمبر آف ریزنز they became more powerful. لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی اکنامک پاور ڈیولپ کی، وہ اکنامک پاور جو ہے یہ ایک سائیکل ہے. اکنامک پاور adds to their political power and more political power adds to more economic power. مطلب کہ آپ ہر جگہ گھس سکتے ہیں نا، ہر سیکٹر میں. آپ آئل اینڈ گیس میں گھس گئے، آپ زبردستی جو ہے وہ کانٹریکٹس لے لیتے ہیں، کوئی بڈنگ نہیں ہوتی. ایف ڈبلیو او کو جب کانٹریکٹس ملتے ہیں کوئی بڈنگ نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کا زمانہ جو تھا 70s، وہ واحد زمانہ تھا جس میں ملٹری بزنس کو پش بیک ملا. اس زمانے میں نہیں کیا گیا. بھئی اتنی دلچسپ سی بات نہیں ہے. یہ 71 میں آپ جنگ ہارتے ہیں، 2 مہینوں کے اندر آپ نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کھڑی کر دی. حالانکہ فوجی فاؤنڈیشن جو کہ ٹرائی سروس انسٹیٹیوشن تھا، منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر وہ آتا ہے، سیکٹری ڈیفنس اس کا چیئرمین ہوتا ہے. تو ایک آرگنائزیشن موجود تھی نا، لیکن آپ نے کہا نہیں ہم نے اپنی نا 1.5 اینٹ کی دکان الگ سے ڈالنی ہے. تو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جنگ ہارنے کے ساتھ ہی آپ نے بنا لیا. اس وقت ظاہر ہے آپ نے آرگیومنٹ دیا کہ جی دیکھیں ابھی لوگ ہارے ہیں، ابھی جنگ ہارے ہیں، یہ فوجی ہیں، ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے. بہانے بازی ہے. تو گوئنگ بیک، میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے کوئی 250 انٹرویو کیے تھے، 200-250. سرتاج عزیز جو تھے واز ویری اوپن. ہی سیڈ کہ پولیٹیشنز نے ہمیشہ ملٹری بزنس کو ایز اے سیکنڈری چیز، ایز اے سویٹنر سمجھا ہے کہ یار چلو یہ ان کو کانٹریکٹ دے دو، یہ چیز دے دو، یہ جو ہے نا ہماری طرف دیکھیں گے نہیں، ہمیں سانس لینے دیں گے. بٹ پریسائسلی دی ادر امپیکٹ. سو آپ کے ہاں پرابلم میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا کیا رہا ہے. 77 years there is not a single party جس کی لیڈرشپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ہم فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. دے ڈونٹ. فوجی بھی نہیں ہمیں سمجھتے، سویلینز کو، لیکن آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں سمجھتی. سو کیونکہ موسٹلی ہمارے پولیٹیشنز کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیویجولز کے تھرو ہم کریں گے. فلانا جنرل جو ہے وہ ہمارا کانٹیکٹ ہے، چودھری نثار کے تھرو جائیں گے، مشاہد حسین سید کے تھرو جائیں گے، شہری رحمان کے کانٹیکٹس ہیں، یا فلانے کے کانٹیکٹس ہیں، یا خواجہ آصف کے ہیں، یا عمران خان نے کہا کہ جی میرے ڈائریکٹلی فیض حمید سے کانٹیکٹ ہے. کسی نے انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جب تک انسٹیٹیوشن کو سمجھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس جن کو آپ نے بوتل میں واپس کیسے ڈالنا ہے. دیکھیں بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی مہربانی کی تھی. وہ 70s میں واحد زمانہ تھا 74 میں کہ ہائر ڈیفنس ری آرگنائزیشن پہ ایک پیپر جو تھا وہ پبلش ہوا، جس میں ساری فوج کو ری آرگنائز کیا گیا. آج یہ جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہے، وہ ادارہ بنایا گیا ٹو کائنڈ آف پش بیک دا پاور آف دی آرمی چیف. نہیں کر پائے، وہ بھی ہسٹوریکل وجوہات ہیں اور اس میں بھٹو صاحب کا بھی قصور ہے. منسٹری آف ڈیفنس جو تھی پہلے بہت کمزور تھی. پہلے پری 70s تینوں سروسز کے کمانڈر ان چیف تھے، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ تھا. پھر چیف آف سٹاف کیا گیا، سروس ہیڈ کوارٹرز کو اسلام آباد پنڈی ایریا میں لایا گیا، اور بہت ساری انسٹیٹیوشنل چیزیں اس میں کی. آپ یہ دیکھیں نا غلطیاں کہاں ہوتی ہیں. مثلاً بے نظیر بھٹو ماڈرن زمانے کی آخری پرائم منسٹر تھیں جو کہ بریگیڈیئر
آنورڈز پروموشن بورڈ پہ بیٹھتی تھیں, جو کہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. پرائم منسٹر جس دن پولیٹیکل گورنمنٹ جس دن اپنا کنٹرول چھوڑ دے گی یہ کہہ کے کہ نہیں یہ ان کا معاملہ ہے یہ جانے, اس دن آپ سمجھیں یہ آپ کے کنٹرول سے نکل گئے. آپ کی کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کا اسٹرکچر جو ہے وہ 70s میں بنا. سو پارلیمنٹ واز سپوز ٹو, پارلیمنٹ میں کیبنٹ کمیٹی فار ڈیفینس تھی, کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کے نیچے ڈیفینس کاؤنسل تھی, ڈیفینس کاؤنسل کو ہیڈ کرتا تھا منسٹر آف ڈیفینس, جو کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ اور کیبنٹ کو بریف کرتا تھا. پھر پارلیمنٹری کمیٹیز تھیں کوئی 16, وہ ساری آہستہ آہستہ ڈسفنکشنل کر دی. آپ کو پتہ سب سے زیادہ کس کے زمانے میں ڈسفنکشنل ہوئی؟ میاں نواز شریف. 2013 کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کو ریڈنڈنٹ کر دیا اور انہوں نے کی جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی. نا ڈی سی سی کا فارمولا, کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کا فارمولا یہ تھا دیٹ جنرلز were asked to attend, invited to attend the meeting, but they were not full members, equal members. 2013 میں آپ نے ان کو فل ممبر بنا دیا. آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف یہ ممبر ہیں, آپ کے سویلینز کے ممبر ہیں. مطلب کہ جو آپ کے حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایز full members, and that was the first step. مرحوم یہ جو ہے سرتاج عزیز وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کی کیپیسٹی نہیں تھی اس لیے ہم نے ڈی سی سی کو ریڈنڈنٹ کر دیا. ارے بھائی کیپیسٹی ماں کے پیٹ سے تھوڑی آتی ہے, کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے. آپ پارلیمنٹ کو ٹرین کرتے ہیں. آپ کے میں شرط لگا کے دے سکتی ہوں کہ شاید آپ کے پارلیمنٹ میں اس وقت 2 سے 3 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں جن کو پتا ہو کہ فوج کیا ہے, اس کے مختلف ونگز کیا ہیں, اس کی ڈیفنس بجٹ کیسے بنتا ہے, ملٹری اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز کیا ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بلاول بھٹو کو ججز کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ تو یاد ہے, یہ نہیں یاد کہ 2 جو امپورٹنٹ فیکٹرز تھے وہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی واپس ڈی سی سی کے فارمولا پہ جائیں گے اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بند کریں گے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اکاؤنٹیبل کریں گے. اب ان کی نالج ہی نہیں تھی, انہوں نے اٹھا کے کیا کیا, پی گورنمنٹ نے ISI کو IB کے انڈر دے دیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کے طریقے نہیں ہیں, مطلب کہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں انسٹیٹیوشن کو. دیکھیں ایک اگر شیر ہے آپ اس کو آہستہ سے اس کے آگے شاید اس کو ٹیم کرنے کے طریقے کریں اور طریقے سے آپ اس کے جب وہ چنگھاڑ دھاڑ رہا ہے اس کے منہ میں آپ اپنا ہاتھ ڈال دیں, اس طرح سے تو آپ ڈیل کر نہیں پائیں گے اس کے ساتھ. اس کو you have to engage in a conversation اور دیکھیں they have to realize کہ ایک ان اکاؤنٹیبل فوج کی اپنے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے. آج کے دن میں یہ کہ ہر چوک پہ ہر جگہ لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, یہ کاسٹ ہے ان کے لیے. بیکاز پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ it is dependent on people for its legitimacy. تو اس کو اگر وہ اتنی illegitimate بن گئی ہے تو اس کو آپ احساس دلائیں اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, کچھ ہم سرنڈر کریں گے بٹ کچھ تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا. پاور ان کی تھی جو ایکسپریشن جو تھا نا پبلک. یار جب میں نے ملبز کا ذکر کیا اور ملٹری انک لکھی, بائی دا وے ملٹری انک میری دوسری کتاب ہے, میری پہلی کتاب ان کے آرمز پروکیورمنٹ ڈیسیژن میکنگ پہ ہے, جس طرح اسلحہ خریدتے ہیں, کیسا اسٹرکچر ہے. سو اینی وے گوئنگ بیک, دیکھیں
پاور ان کی ہمیشہ سے ایکسرسائز کرتے تھے. صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک تو پولیٹیشنز آپ کے پش بیک بھی کرتے تھے. مثلا ہمارے جو دوست ہیں اکبر زیدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ سے ہائبریڈیٹی تھی. نہ، ہائبریڈیٹی 2013 کے بعد آئی ہے. ہائبریڈیٹی جو ہے نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہائبریڈیٹی. ہائبریڈیٹی یہ نہیں ہوتی کہ فوج کا انفلوئنس ہے، فوج وقتاً فوقتاً انفلوئنس کر رہی ہے. ہائبریڈیٹی از اے پروڈکٹ آف انوالومنٹ ان ڈیسیژن میکنگ. سو 2013 میں پہلا سٹیپ ہوا کہ آپ نے ملٹری اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ میں ان کو ساتھ بٹھا لیا. پھر 2017 میں 18 میں عمران خان آئے. انہوں نے باجوہ صاحب کو، جو ٹاپ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی تھی، ان کے اکنامک ڈیسیژن میکنگ از اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ. وہ اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے، اس میں آپ نے ان کو ساتھ بٹھا لیا ایڈوائزری کمیٹی میں. پھر بنی پی ڈی ایم. پی ڈی ایم نے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں نہ صرف کہ آرمی چیف کو ایڈوائزری کمیٹی میں رکھا ہے، بلکہ آپریشنل لیول پہ آپ نے 2 سے 3 لیفٹنٹ جنرل بھی بٹھا دیے. وچ مینس کہ ناؤ اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ میں بھی ان کا انٹرونشن ہے. تو آپ کی تو سمجھیں آپ تو فارغ ہو گئے نا. یہ والی پاور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ سویٹنرز نہیں ہو سکتے، اس سے ان کا منہ نہیں بند کر سکتے، ان کا منہ مزید کھل جائے گا، آپ کو کھا جائیں گے. بات یہ ہے کہ ایک اور چیز سمجھیں کہ جیسے جیسے ریسورسز بھی کم ہوئے ہیں نا، تو آپ کی بھوک تو ویسی ہے. مطلب یہ ایک جانور ہے جو کہ دن کے 4 بندے کھاتا ہے، تو اس کی بھوک تو وہیں کھڑی ہے نا. پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں گلوبل رینٹس آتے تھے، امریکہ اکثر اوقات امریکہ سے مل گئے موسٹلی. اب وہ رستہ بند ہو گیا.